اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین کرام السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ آج 7 شعبان المعظم میں آپ کے سامنے شہزادہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے آپ کو تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے ناج السادات، اس میں سے شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور کے حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عصمت پاک شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سرکار شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ شہزادہ ابن حسن علیہ السلام کو تخلیق پاک امری ہے، آپ درجہ عصمت کلیہ پر فیض ہیں۔ آئیے ہم بڑے اختصار سے سرکار کے ظہور پر نور پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں لکھتے ہیں عالم جلیل سید نبیل رئیس المحدثین علامہ ابو الحسن بن علی بن محمد بن حسن بن علی موسوی بحرانی فرماتے ہیں کہ آذربائیجان کا ایک رئیس جس کا نام فضل بن عامر شہرویت تھا، جس کی 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا، عالم شباب میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ حاکم اپنے بیٹے کی میت کو محل سرا میں لے آیا، اپنے حکیموں وزیروں مشیروں سے کہا کہ کسی طریقے سے اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشیر جس کا نام قحید بن سلیمہ تھا کہنے لگا کہ مردے زندہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اب یہ کام مدینہ رسول خدا کا جانشین ہی کر سکتا ہے، مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کر سکتا ہے۔ جب مشیر کا یہ کلام حاکم نے سنا تو اس کی امید کی کرن نظر آئی، فرمایا جاؤ جانشین رسول کو لاؤ۔ اس وقت مسند ولایت پر حضرت امام حسن علیہ السلام رونق افروز تھے۔ قحید بن سلامہ باغ میں آیا اور سجدے میں گر کر حضرت کو پکارا۔ اچانک مظہر العجائب کا بیٹا ظاہر ہوا اور فرمایا شہزادے کی میت لے آؤ۔ قحید نے حضرت کے قدموں پر سجدہ کیا اور محل میں آ کر حاکم کی خوشخبری سنائی۔ تابوت لے کر ایک جم غفیر کے ساتھ باغ میں آئے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام نے عظمت اسلام و شان مصطفیٰ اور منقبت ولایت پر ایک فصیح خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم محی النفوس ہے، ہم اس کے مظہر ہیں، مثل اعلیٰ ہیں، آیت کبریٰ ہیں، نحن قدرت المقتدرہ، ہم اللہ کی قدرت مقتدرہ ہیں۔ یہ فرما کر حضرت نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ و باذن حسن ابن علی علیہ السلام۔ اسی لمحہ شہزادہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد انک حجت اللہ۔ حاکم قدموں پر گر گیا اور اقرار ولایت کیا۔ حضرت نے فرمایا سر کو اٹھا، اقرار ولایت اور میری تعظیم کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں سرفراز کرے گا۔ اس نے بے بہا تحفے اور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، جسے حضرت نے قبول فرما لیا۔ اس شہزادی کا نام رملہ تھا۔ باجاز امامت مدینہ پہنچے، اس شہزادی کو خالق اکبر نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام فروہ تھا۔ شہزادی اسے بڑا پیار کرتی تھی، اپنے سے جدا نہیں رکھتی تھی۔ اس بچی فروہ کی وجہ سے خاندان اہل بیت میں اس شہزادی رملہ کا نام ام فروہ پڑ گیا۔ 2 سال کی عمر میں بچی دنیا سے عالم اعلیٰ کی طرف روانہ ہو گئی۔ بچی کے انتقال کے بعد شہزادی بڑی پریشان رہنے لگی۔ ایک دن جناب ام فروہ نے اپنی تنہائیوں اداسیوں کا تذکرہ شہنشاہ ولایت سے کیا، یعنی امام حسن علیہ السلام سے کیا۔ سرکار ولایت امیر حسن علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آج ہی آپ کو بیٹا عطا فرما دے؟ مولا نے اپنی ہتھیلی کا پسینہ، پیشانی کا پسینہ جناب ام فروہ کے چہرے اقدس پر پھیرا اور ایسا کلام کیا جسے کوئی سمجھ نہ سکتا تھا۔ جناب ام فروہ فرماتی ہیں میں نے سرخ سبز سفید انوار کو اپنے گرد طواف کرتے دیکھا اور مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، ہر طرف شدید نور تھا جس سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ام فروہ حجرے میں جاؤ۔ بی بی داخل حجرہ ہوئی، اسی لمحہ ایک بچہ سجدے میں سر رکھے ہوئے محو حمد و ثنا تھا۔ مومنین کرام دیکھیے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے گھر کا جو بھی فرد ہے ان کے آنے کا طریقہ دیکھیں، وہ ہماری طرح نہیں پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا نزول ہوتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے اور ایسے معجزانہ طور پر وہ نازل ہوتے ہیں۔
جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ اس بچے کو اٹھا کر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی، بعد از اذان و اقامت بچہ کا نام قاسم رکھا۔ یہ اس کتاب کا حوالہ ہے ناج السادات، اور انہوں نے یہاں سے کوٹ کیا ہے علامہ ابراہیم بن بہرانی کشف الیقین فی اسرار المعصومین علیہ السلام نے فرماتے ہیں، انوار القلوب صفحہ نمبر 425، لبنان علامہ جلال الدین نیشاپوری لکھتے ہیں۔ قرۃ العیون صفحہ نمبر 127، مطبع ایران چاپ قدیم علامہ حیدر کاظمینی لکھتے ہیں۔ مراکب امام حسن علیہ السلام صفحہ نمبر 27، لکھنؤ کے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ تمام واقعہ۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنی میں محمد وآل محمد علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور آپ کو مقصرین، ظالمین، منافقین، غالین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔